ہلو گائس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو دوستوں، آج ہم آئے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کے، اور یہ کلاس 7 کی بک ہے NCERT کی. ٹھیک ہے، CBSE میں چلتی ہے یہ، تو اس کو پڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. چیپٹر کا نام ہے، چیپٹر نمبر 2 ہے یہ، اعتبار. الف عین تے بے الف با، ایت با اور رے. اعتبار، اعتبار یعنی بھروسہ. ٹھیک ہے، ٹرسٹ، جسے انگلش میں ٹرسٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے. لکھا ہے، ماں کو اپنے بیٹے اور زمیندار کو اپنے لہلہاتے ہوئے سرسبز و شاداب. سرسبز و شاداب کا مطلب ہوتا ہے ہرا بھرا، تر و تازہ، ہے نا. کھیت دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے وہی خوشی بابا بھارتی کو اپنا گھوڑا دیکھ کر ہوتی تھی. یہ گھوڑا بڑا خوبصورت تھا. اس کے مقابلے کا گھوڑا سارے علاقے میں نہ تھا. بابا بھارتی اسے سلطان کہہ کر بلاتے تھے. اپنے ہاتھ سے کھریرا کرتے، یعنی اس کی صفائی وغیرہ جو ہوتی ہے نا، اپنے ہاتھ سے دانہ کھلاتے اور دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے. سلطان سے جدائی کا خیال بھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا. یعنی ناقابل برداشت ہونا یعنی کہ بالکل بھی برداشت نہ ہونا، ہے نا. اس لائق ہی نہیں ہونا کوئی چیز کہ برداشت ہو جائے، اسے ہی بولتے ہیں ناقابل برداشت. ان کو وہم ہو گیا تھا کہ میں اس کے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گا. وہ اس کی چال پر فریفتہ تھے. چال یعنی جو گھوڑے کی چلنے کی جو ادا ہوتی ہے، یا اسٹائل ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، ڈھنگ ہوتا ہے، اسے چال بولتے ہیں. اور فریفتہ تھے یعنی عاشق تھے، تو فریفتہ کا مطلب ہوا عاشق. ٹھیک ہے نا. اس طرح چلتا ہے جیسے طاؤس اودی اودی گھٹاؤں کو دیکھ کر ناچ رہا ہو. طاؤس بولتے ہیں فارسی میں، مور کو طاؤس بولتے ہیں، اور اودی اودی یعنی بینگنی بینگنی یا نیلے نیلے، ہے نا. گاؤں کے لوگ اس محبت پر حیران تھے. بعض وقت کنکھیوں سے اشارہ بھی کرتے تھے، مگر بابا بھارتی کو اس کی پرواہ نہ تھی. تو یہاں پہ بعض ہے، یعنی بعض مطلب کچھ. ٹھیک ہے. جب تک شام کو وہ سلطان پر سوار ہو کر 8-10 میل، میل بولتے ہیں مائل کو میل بولتے ہیں ہندوستانی میں، میل کا چکر نہ لگاتے انہیں چین نہ آتا. ٹھیک دوستوں، آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. کلہن اس علاقے کا مشہور ڈاکو تھا. کلہن ایک ڈاکو کا نام ہے، ایک پاتر ہے اس کہانی کا. لوگ اس کا نام سن کر تھراتے تھے. ہوتے ہوتے سلطان کی شہرت، اس شہرت بولتے ہیں مشہور ہونا کسی چیز کا، اس یعنی کلہن پر پہنچی ہوگی، کے بھی کانوں تک پہنچی. تو بابا بھارتی کے گھوڑے کی بات جو ہے، کلہن جو کہ ڈاکو تھا، اس کے کانوں تک پہنچی کہ یہ کچھ زیادہ ہی اچھا اور بہترین گھوڑا ہے کسی بابا بھارتی شخص کے نام کے شخص کے پاس. شوق نے دل میں چٹکی لی. ایک دن دوپہر کے وقت بابا بھارتی کے پاس پہنچا اور نمسکار، یہ لکھا ہے نمسکار، کر کے کھڑا ہو گیا. بابا بھارتی نے پوچھا، کلہن کیا حال ہے؟ کلہن نے سر جھکا کر جواب دیا، آپ کی مہربانی ہے، کہو ادھر کیسے آ گئے؟ سلطان کی شہرت کھینچ لائی. یہ کلہن بولتا ہے ڈاکو کہ سلطان کی شہرت، یعنی سلطان اتنا مشہور ہے کہ میں یہاں آیا اس کو دیکھنے یا اس کو چڑھنے یا تو جو بھی کرنے. ٹھیک ہے. عجیب جانور ہے، خوش ہو جاؤ گے. یہ کون تعریف کر رہا ہے؟ بابا بھارتی. میں نے بڑی تعریف سنی ہے، اس کی چال تمہارا دل موہ لے گی. بابا بھارتی بولتے ہیں، کہتے ہیں شکل بھی بڑی خوبصورت ہے. تو جو چیز اچھی ہو اور اس کی شکل بھی اچھی ہو تو ظاہر ہے وہ چیز اچھی ہی لگتی ہے. پھر سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی یہ کہنا چاہتے ہیں اس کہانی کے ذریعے. کیا کہنے، جو اسے ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے اس کے دل پر
اس کی صورت نقش ہو جاتی ہے۔ نقش مطلب یعنی تصویر بن جانا، یا جو وہ ہوتا ہے نا مہر ٹائپ کا ہوتا ہے، نقش ہو جانا، ایک دم نقشہ بن جانا، تصویر بن جانا، ٹھیک ہے۔ مدت سے ترس رہا تھا آج حاضر ہوا ہوں۔ بابا اور کلہن دونوں استبل میں پہنچے۔ بابا نے بڑے غور سے گھوڑا دکھایا۔ کلہن نے حیرت سے گھوڑے کو دیکھا۔ اس نے ہزاروں گھوڑے دیکھے تھے، لیکن ایسا بانکا گھوڑا اس کی نگاہ سے آج تک نہ گزرا تھا۔ سوچنے لگا، دیکھ سکتے ہیں گائز لگا لکھا ہے، قسمت کی بات ہے، ایسا گھوڑا میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اس فقیر کو ایسی چیزوں سے کیا نسبت بولتے ہیں کیا واسطہ، کیا تعلق۔ اس کی چال دیکھ کر کلہن کے سینے پر سانپ لوٹ گیا۔ وہ ڈاکو تھا، اس کے پاس طاقت تھی۔ اس نے کہا، بابا صاحب، اس گھوڑے کو تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ بابا خوف زدہ ہو گئے۔ اب انہیں رات کو نیند نہ آتی تھی۔ ساری رات استبل کی خبر گیری میں کٹنے لگی۔ ہر وقت کلہن کا خطرہ لگا رہتا تھا، مگر کئی مہینے گزر گئے اور وہ نہ آیا۔ یہاں تک کہ بابا بھارتی کسی حد تک بے پرواہ ہو گئے، یعنی انہوں نے اس کی پرواہ کرنا بھی چھوڑ دی، اتنے دن گزر گئے۔ شام کا وقت تھا۔ بابا بھارتی سلطان کی پیٹھ پر سوار ہو کر سیر کو جا رہے تھے۔ یکایک ایک طرف سے آواز آئی، او بابا، ذرا ایک محتاج کی بات سنتے جاؤ۔ آواز میں رقت تھی، یعنی تکلیف تھی۔ بابا نے گھوڑا روک لیا، دیکھا تو ایک اپاہج درخت کے سائے تلے پڑا کراہ رہا تھا۔ کراہنا یعنی کہ تکلیف میں چلانا۔ بابا بھارتی کا دل پسیج گیا، بولے، کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اپاہج نے ہاتھ باندھ کر کہا، بابا، میں دکھی ہوں، مجھ پر مہربانی کرو۔ راما والا یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، مجھے وہاں جانا ہے، گھوڑے پر چڑھا لو، پرماتما تمہارا بھلا کرے گا۔ وہاں تمہارا کون ہے؟ بابا نے پوچھا۔ درگا دت حکیم کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں ان کا سوتیلا بھائی ہوں۔ تو دیکھ سکتے ہیں گائس، اس طریقے سے کچھ ملا تھا وہ بابا سے، اور یہ فقیر غریب بن کے، اور یہ بابا ہیں، ان کا گھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں اگلے پیج پر کیا ہے کہانی۔ بابا بھارتی نے گھوڑے سے اتر کر اپاہج کو گھوڑے پر سوار کیا اور خود اس کی لگام پکڑ کر آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ اچانک انہیں ایک جھٹکا سا محسوس ہوا اور لگام ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اپاہج گھوڑے کی پیٹھ پر تن کر بیٹھا اسے دوڑائے لیے جا رہا ہے، تو ان کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا۔ یعنی حیرت مطلب اچنبھے میں شاکڈ ہو گئے وہ۔ ان کے منہ سے چیخ نکل گئی، یہ اپاہج کلہن ڈاکو تھا۔ تو دوستوں دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس نے دھوکہ دیا غریب بن کر۔ بابا بھارتی کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد پوری قوت سے چلا کر کہا، ذرا ٹھہرو۔ کلہن نے یہ آواز سن کر گھوڑا روک لیا اور اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بابا صاحب، یہ گھوڑا اب نہ دوں گا۔ بابا بھارتی نے قریب آ کر کہا، یہ گھوڑا تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں اس کی واپسی کے لیے نہیں کہتا، مگر کلہن تم سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں، اسے رد نہ کرنا، ورنہ میرے دل کو سخت صدمہ پہنچے گا۔ بابا حکم دیجئے، میں آپ کا غلام ہوں، صرف یہ گھوڑا نہ دوں گا۔ یہ بات کلہن نے کہی۔
کلہن جو کہ ڈاکو تھا۔ اب گھوڑے کا نام نہ لو، میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کہوں گا۔ میری درخواست صرف یہ ہے کہ اس واقعے کا ذکر نہ ہونے پائے، یعنی اس کے بارے میں، اس معاملے کے بارے میں، اس انسیڈنٹس کے بارے میں کسی سے کہنا نہیں۔ یہ بابا بھارتی ریکویسٹ کرتے ہیں کلہن ڈاکو سے۔ کلہن کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اسے خیال تھا کہ بابا بھارتی اس چوری کی اطلاع پولیس میں دے کر مجھے گرفتار کرا دیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اس گھوڑے کو لے کر روپوش ہو جانا چاہیے۔ تو یہاں پہ روپوش مطلب ایک دم بھاگ جانا چاہیے، غائب ہو جانا چاہیے۔ اس نے بابا بھارتی کے چہرے پر اپنی آنکھیں گاڑیں اور پوچھا، بابا صاحب، اس میں آپ کو کیا خطرہ ہے؟ تو مین بات اس کہانی کا نچوڑ آئے گا گائز۔ بابا بھارتی نے جواب دیا، لوگوں کو اگر اس واقعے کا علم ہو گیا تو وہ کسی غریب پر اعتبار نہ کریں گے۔ اور یہ کہتے کہتے انہوں نے سلطان کی طرف سے اس طرح منہ موڑ لیا جیسے ان کا اس سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ تو دوستوں، یہ کتنی درد بھری داستان ہو گئی یہاں آتے آتے۔ ابھی کہانی باقی ہے دوستوں۔ بابا بھارتی تو چلے گئے، مگر ان کا فقرہ یعنی کہ جو بات بولی تھی، سینٹنس بولا تھا، کلہن کے کانوں میں اب تک گونج رہا تھا۔ سوچتا تھا بابا بھارتی کا خیال کتنا اونچا ہے۔ اگر بابا صاحب کو اس گھوڑے سے عشق تھا، مگر آج ان کے چہرے پر ذرا بھی ملال نہ تھا۔ انہیں صرف یہ خیال ستا رہا تھا کہ کہیں لوگ غریبوں پر اعتبار کرنا نہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے اپنے ذاتی نقصان کو انسانیت کے نقصان پر قربان کر دیا۔ ایسا آدمی نہیں، فرشتہ ہے۔ رات کی تاریکی بولتے ہیں دوستوں اندھیرا۔ رات کی تاریکی میں کلہن بابا بھارتی کے گھر پہنچا۔ چاروں طرف سناٹا تھا، آسمان پر تارے ٹمٹما رہے تھے۔ کلہن سلطان کی لگام پکڑے آہستہ آہستہ استبل کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا۔ کبھی وہاں بابا بھارتی لاٹھی لے کر پہرا دیتے تھے، کبھی کسی وقت، یعنی کہ اب تو گھوڑا رہا نہیں تو اب کیوں دیں گے وہ۔ کلہن نے آگے بڑھ کر سلطان کو اس کی جگہ پر باندھ دیا اور باہر نکل کر دروازہ احتیاط سے بند کر دیا۔ احتیاط یعنی ایک دم دھیان سے، بہت زیادہ۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ کس کے آنکھوں میں؟ ڈاکو کے، کیونکہ وہ آج اچھا کام کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہی بات ہے دوستوں، اچھا کام بھی کرنا چاہیے کسی کو بھی۔ صبح ہوتے ہی بابا بھارتی نے اپنے کمرے سے نکل کر سرد پانی سے غسل کیا۔ اس کے بعد ان کے پاؤں استبل کی طرف اس طرح بڑھے جیسے کوئی خواب میں چل رہا ہو، مگر دروازے پر پہنچتے ہی وہ چونک پڑے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب گھوڑا وہاں کہاں تھا؟ یعنی وہ بیچ میں انہیں احساس ہو گیا، ارے میں تو غلط جا رہا ہوں، وہاں گھوڑا ہے ہی نہیں۔ یعنی استبل کی طرف جا رہے تھے، اپنے گھوڑے کی طرف جہاں وہ گھوڑا تھا۔ لیکن آگے کہانی دیکھیے، بہت دلچسپ ہے۔ گھوڑے نے اپنے مالک کے قدموں کی چاپ کو پہچان لیا اور زور سے ہنہنایا۔ بابا بھارتی دوڑتے ہوئے استبل کے اندر چلے گئے اور اپنے گھوڑے کے گلے سے لپٹ کر اس طرح رونے لگے جیسے بچھڑا ہوا باپ مدت کے بعد بیٹے سے مل کر روتا ہے۔ مدت بولتے ہیں ایک لمبے سمے کو، ہے نا۔ بار بار اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے تھے، اب کوئی غریبوں کی مدد کرنے سے انکار نہ کرے گا۔ تو دوستوں، یہ تھی کہانی اعتبار کے اوپر، ٹرسٹ کے اوپر، ہے نا۔ تو جس میں کافی بڑا ہاتھ رہا ہے کہ ایک انسان کو انہوں نے سدھار دیا، ہے نا، انسانیت کے ناطے ہی۔ تو دوستوں، آج کہانی اتنی ہی۔ نیکسٹ چیپٹر نیکسٹ ٹائم لائیں گے ہم، تب تک خوش رہیں، آباد۔
उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।